کائنات کا عظیم نظام جو صدیوں سے اپنی مقررہ گردش پر قائم ہے، اب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ وقت کی ریت مٹھی سے پھسل رہی ہے اور وہ لمحہ دور نہیں جب سورج جو مشرق سے طلوع ہو کر روشنی پھیلاتا تھا، اللہ کے حکم سے اپنی سمت بدل لے گا اور مغرب سے طلوع ہوگا۔ وہ دن انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک اور فیصلہ کن دن ہوگا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ توبہ کی وہ مہلت جو انسان کو نافرمانیوں سے باز آنے اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے دی گئی تھی، وہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس ہولناک اور بے بسی کے عالم میں جب کفر و نافرمانی کی تاریکی دنیا پر چھا چکی ہوگی، جب نیکی کا حکم دینے والے خاموش اور برائی کو روکنے والے ناپید ہو چکے ہوں گے، تب اللہ رب العزت کا ایک ایسا معجزہ، ایک ایسی نشانی ظاہر ہوگی جو انسانی عقل و خرد کو دنگ کر کے رکھ دے گی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، یہ کائنات کے ذرے ذرے کے خالق کا وہ حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا جو حق و باطل کے درمیان ایسی لکیر کھینچ دے گا جسے کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ جی ہاں، آج ہم تذکرہ کریں گے قرب قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں یعنی علامات کبریٰ میں سے ایک انتہائی اہم، پر اسرار اور ہیبت ناک نشانی کا، جسے قرآن پاک نے دابۃ الارض کا نام دیا ہے، یعنی زمین سے نکلنے والا ایک خاص جانور۔ ناظرین، تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں انسان اپنی سرکشی کے عروج پر ہے، دل پتھر ہو چکے ہیں، آنکھیں عبرت سے محروم ہیں اور کان حق کی پکار سننے سے قاصر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ماحول میں مکہ مکرمہ کا مقدس پہاڑ کوہ صفا اچانک ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ زمین لرز اٹھے گی اور اس کے سینے سے ایک ایسی مخلوق برآمد ہوگی جس کی مثال دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ جانور، یہ دابہ کوئی عام جانور نہیں ہوگا جس پر قابو پایا جا سکے، بلکہ یہ اللہ کا وہ عذاب اور وہ آیت ہوگا جسے دیکھ کر کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اس کی جسامت، اس کی شکل اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ خصوصیت کہ وہ بے زبان مخلوق انسانوں سے باقاعدہ کلام کرے گی، یہ سب کچھ اس دن کے لوگوں پر ہیبت طاری کر دے گا۔ یہ جانور ان سے ان کے کفر اور نافرمانی کا گلہ کرے گا، ان سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سامعین محترم، دابۃ الارض کا خروج محض ایک کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کی خبر اللہ نے اپنے کلام پاک میں دی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات ہمیں بتائی ہیں۔ یہ وہ نشانی ہے جس کا تذکرہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لرز اٹھتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ہیبت ناک نشانی کی گہرائی میں اتریں گے اور قرآن پاک کی آیات اور مستند روایات کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ یہ جانور کب نکلے گا، وہ کون سے حالات ہوں گے جب یہ اللہ کا عذاب زمین پر اترے گا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، روایات میں اس کی جسامت کے بارے میں کیا عجیب و غریب تفصیلات ملتی ہیں، اس کا خروج کن مرحلوں میں ہوگا اور وہ جگہ کون سی ہے جہاں سے یہ زمین پھاڑ کر نکلے گا، اس کے پاس وہ کون سی 2 مقدس چیزیں ہوں گی جن سے وہ مومن اور کافر کے درمیان تمیز کرے گا، اور سب سے اہم بات کہ اس کا لوگوں سے کلام کیا ہوگا اور اس کے خروج کے بعد انسانی معاشرہ کس طرح مومن اور کافر کی صفوں میں واضح طور پر تقسیم ہو جائے گا۔ تاریکی، ہیبت اور حق کے آخری فیصلے کی اس داستان کو سننے کے لیے اپنے دل تھام لیں، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو راہ فرار نہیں مل سکتی۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی اپنی زبان خاموش کر دی جائے گی اور اس کے خلاف زمین کا ایک جانور گواہی دے گا۔ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان پر عذاب کا قول ثابت ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قول ثابت ہو جانے سے مراد وہ لمحہ ہے جب انسانیت پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے گی، جب توبہ کی مہلت ختم ہونے کے قریب ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ کی رحمت جو ہر چیز پر حاوی ہے اس قوم سے اپنا سایہ ہٹا لے گی جو مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چل پڑی ہو۔ اب آئیے ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں جو اس جانور کے خروج کا پیش خیمہ بنیں گے۔
अहादीस और रिवायात की रोशनी में इस वक्त दुनिया की हालत कुछ यूं होगी। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का खात्मा। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतहाई अहम कौल है कि इस जानवर का खुरूज उस वक्त होगा जब लोग अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना छोड़ देंगे, यानी मुआशरे से नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना खत्म हो जाएगा। तसव्वुर करें एक ऐसा मुआशरा जहां आंखों के सामने जुल्म हो रहा हो, बेहयाई आम हो, झूठ और फरेब का बाजार गर्म हो, लेकिन कोई एक जबान भी इसे रोकने के लिए ना उठे। जब लोग बुराई को बुराई समझना ही छोड़ देंगे और नेकी करने वालों को बेवकूफ समझा जाएगा, तब अल्लाह जमीन से इस जानवर को बरामद करेगा। ये वो वक्त होगा जब दुनिया के फितने अपनी इंतहा को पहुंच चुके होंगे और इंसानों के दिल पत्थर हो चुके होंगे। खैर का मुनक़ते होना। रिवायात में आता है कि ये उस वक्त निकलेगा जब खैर बिल्कुल मुनक़ते हो जाएगा। इंसानियत के दिलों से रहम, हमदर्दी और खुलूस खत्म हो जाएगा। हर तरफ खुद गर्जी, लालच और मादी परस्ती का दौर दौरा होगा। लोग सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचेंगे और इंसानी अक़दार किस्साए पारी ना बन जाएंगी। रुजू और तौबा का फुक़दान। इस वक्त ना कोई अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला होगा, ना ताइब होने वाला, यानी लोग गुनाहों के दलदल में इस कदर धंस चुके होंगे कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास तक ना होगा और ना ही उनके दिलों में अल्लाह का खौफ बाकी रहेगा। तौबा का दरवाजा अगरचे अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ होगा सूरज मगरिब से तुलू होने तक, लेकिन लोगों की अमली हालत ऐसी होगी जैसे वो अल्लाह से बिल्कुल बेनियाज हो चुके हों। जमाने का ताय्युन, दीगर निशानों के साथ ताल्लुक। अगरचे हम कोई खास तारीख या साल मुतय्यन नहीं कर सकते, लेकिन अहादीस मुबारका हमें ये बताती हैं कि ये जानवर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। मगरिब से सूरज का तुलू होना। अहादीस में आता है कि दाब्बतुल अर्द का निकलना और मगरिब से सूरज का तुलू होना, ये दोनों क़यामत के बिल्कुल करीब के वाक़यात हैं। ये दोनों इतने करीब होंगे कि ये कहना मुश्किल है कि कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में, लेकिन ज़्यादातर उलमा की राय ये है कि सूरज का मगरिब से तुलू होना पहले होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इसके फौरन बाद या इसी दिन दाब्बतुल अर्द निकलेगा ताकि मोमिन और काफिर के दरमियान हतमी फैसला कर दे। अल्लामा अमीरी हयातुल हया में लिखते हैं कि इस वक्त दुनिया की हालत बदल चुकी होगी। नाजरीन, रिवायात में इस जानवर की साख्त इंतहाई हैरत अंगेज बयान की गई है। इसकी लंबाई 60 हाथ बताई गई है। उलमा बयान करते हैं कि ये जानवर बैक वक्त कई जानवरों से मुशाबहत रखता होगा। इसका सर बैल जैसा होगा, इसकी आंखें खिंजीर जैसी, इसके कान हाथी जैसे होंगे, इसके सींग 12 सिंहे जैसे और गर्दन शुतुरमुर्ग जैसी होगी। इसका रंग चीते जैसा और हाथ पैर ऊंट जैसे होंगे। इसके पूरे बदन पर बाल होंगे। ये वो मंजर होगा जिसे देखकर इंसानों पर हैबत तारी हो जाएगी। ये जानवर किसी गार या किसी पोशीदा मकाम से नहीं, बल्कि मक्का मुकर्रमा के मशहूर पहाड़ कोहे सफा के फटने से बरामद होगा। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि इस जानवर का खुरूज 3 मरहलों में होगा। पहला मरहला, ये यमन के दूर दराज जंगल से निकलेगा। इसका चर्चा जंगलों में होगा, लेकिन मक्का के लोग इससे बेखबर होंगे। दूसरा मरहला, कुछ अरसा बाद ये मक्का के करीब जाहिर होगा। अब इसकी खबर बस्तियों तक पहुंच जाएगी। तीसरा और आखिरी मरहला, ये वो वक्त होगा जब लोग मस्जिद हराम में मौजूद होंगे। जुमे की रात होगी और लोग मिना जाने की तैयारी में होंगे। अचानक रुकने अस्वद और बनी मखजूम के दरवाजे के दरमियान से जमीन फटेगी और ये अजीमुल जिस्सा जानवर बाहर आ जाएगा। लोग खौफ के मारे इधर उधर भागेंगे, लेकिन मुसलमानों की एक जमात साबित कदम रहेगी। वो जान लेंगे कि ये अल्लाह का हुक्म है और इससे भागना मुमकिन नहीं। इस जानवर के पास 2 ऐसी चीजें होंगी जो कायनात के अजीम तरीन अंबिया की यादगार होंगी। असाए मूसा अलैहिस्सलाम, जिससे वो मोमिनों के चेहरों पर निशान लगाएगा, जिससे उनके चेहरे सितारों की तरह चमक उठेंगे। अंगुष्ठरी सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिससे वो काफिरों की नाक या पेशानी पर मुहर लगाएगा, जिससे उनका चेहरा स्याह हो जाएगा। वो इंसानों से मुखातिब होगा और कहेगा, ए फुला, तू अब नमाज पढ़ता है? ये जानवर लोगों से बातें करेगा
اور مومن اور کافر کے درمیان ایسا واضح فرق کر دے گا کہ لوگ منڈیوں اور بازاروں میں ایک دوسرے کو ان کے اصل ایمان کے نام سے پکاریں گے۔ کوئی کہے گا اے مومن میرا سودا کر دے، اور کوئی کہے گا اے کافر میرا حق دے دے۔ ناظرین، اس جانور کی حقیقت کے متعلق مختلف اقوال میں ایک عجیب مخلوق کا ذکر بھی ملتا ہے، تاہم مستند احادیث میں اس کی تفصیل واضح نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی سانپ ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت نکلا تھا۔ جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب پرندے نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے اچک کر اٹھا لیا اور اس کو لے جا کر ہجون کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں کی زمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا وہ بچہ ہے جو پہاڑ میں غائب ہو گیا تھا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تخرجو ولا رغا الہا، کہ وہ نکلے گا اور اس کے لیے رغا یعنی بلبلانا نہ ہوگا، اور لفظ رغا بلبلانا صرف اونٹ کے لیے خاص ہے۔ کچھ روایات میں اسے الجساسہ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ چاہے اس کی حقیقت جو بھی ہو، یہ اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے جو اس وقت ظاہر ہوگی جب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ سامعین محترم، دابتی ارض کا نکلنا اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ یہ جانور کسی کو مارنے نہیں بلکہ آئینہ دکھانے آئے گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کر لیں، امر بالمعروف کو زندہ کریں اور توبہ میں جلدی کریں۔ قیامت کی یہ نشانیاں محض کہانیاں نہیں بلکہ آنے والے ہولناک وقت کی سچی خبریں ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اس دن کی رسوائی سے بچائے جب چہروں پر مہریں لگائی جائیں گی۔